کہتے تھے 2000 لے گا، اب کہتے ہیں ٹکر میں ہے۔ ابھی ٹکر میں آئے ہو، انشاءاللہ بھی بڑھے گا معاملہ۔ جب تک تم نہیں تھے، آپ لوگ نوجوان ساتھی نہیں تھے تو تب ٹکر میں آ گیا۔ آپ نوجوان ساتھی تو روز جڑ رہے ہیں، یہاں تو روز جوائننگ ہو رہی ہے۔ آپ بتاؤ، آپ من سے آئے ہو یا آپ کو کسی نے خرید کے لایا؟ بولو۔ میں آن کیمرہ پوچھ رہا ہوں اللہ کے سامنے، جو من سے آیا ہاتھ کھڑا کرے۔ تو یہ جواب ہے۔ ہم حق کی طاقت کو لے کر یہاں آئے ہیں یہ لڑائی لڑنے۔ میں اس گنڈا راج کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، اس ٹھیکیداری راج کو، اس خاندانی راج کو انشاءاللہ ہم ختم کر کے ہی رہیں گے۔ ہماری جان جاتی ہے تو جائے، سانس جاتی ہے تو جائے، لیکن میں ایمان سے آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ نوجوانوں اٹھو، میرا ساتھ دے دو۔ ایک بار اس میٹر کو بدلنے کے لیے، اس میٹر کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے کے لیے، اس میٹر کو حق اور انصاف کی ڈگر پر لے جانے کے لیے، اور خدا کی قسم اس بار کا آپ کی طاقت آنے والی نسلوں کے لیے 40 سال کے لیے پلیٹ فارم کھڑا کر دے گی۔ ہم رہے یا نہ رہے، لیکن مینڈر کی سیاست کی طرز بدلنے جا رہی ہے۔ ایک وقت آئے گا، اگر آپ نے اس بار ایمانداری سے ایماندار شخص کو کھڑا کیا تو یہ ٹرینڈ بن جائے گا سیاست میں کہ کوئی گنڈا الیکشن لڑنے نہیں آئے گا۔ وہ کہیں گے پہلے ایماندار بننا پڑے گا، پھر جا کے الیکشن لڑنا پڑے گا۔ پہلے سنت رسول رکھنی پڑے گی، پہلے نبی کا عشق بیان کرنا پڑے گا، پہلے لوگوں کے سکھ دکھ درد میں شامل ہونا پڑے گا، پھر جا کے الیکشن لڑنا پڑے گا۔ میں یہ اس لیے یہ بات کس کے ہاتھ میں ہے، یہ بات کس کے ہاتھ میں ہے؟ اس نوجوان نسل کو سوچنا پڑے گا، اس نوجوان نسل کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ یا تو ہم اسی پرانے خواب میں جیتے رہے کہ ہمیں کوئی دقت نہیں، کوئی کیا دے گا۔ ابھی تک طاقت کی لڑائی رہی، پھر ذات کی لڑائی رہی، پھر پیسے کی لڑائی رہی، اب کچھ ٹھیکیدار آگے ہیں، اب ٹھیکیداروں کی لڑائی ہو گئی ہے۔ اگر اس بار نہ روکو گے نوجوانوں تو ایک وقت آئے گا کہ یو پی سے ایک لالا اٹھ کے آئے گا، 100 کروڑ روپے لے کے آئے گا اور مینڈر کا الیکشن لڑے گا۔ یاد رکھیں گے میری بات۔ اگر اس لالا کو روکنا ہے تو آج کے ٹھیکیدار کو روکنا پڑے گا۔ قوم کا رہبر چن رہے ہو،